ان بلڈنگز میں تمام انتظامیہ جو ہے وہ اسپیکر کے ماتحت ہوتی ہے اور کوئی پولیس کوئی اور شخص یہاں پر ان کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ یہ اس ملک کی پارلیمانی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب ہے کہ کل شام کو مغرب کے وقت پولیس کی ایک بھاری نفری سینکڑوں کی تعداد میں، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس طرح یہاں داخل ہوئے جس طرح کسی دہشت گردوں کے ٹھکانے پر حملہ آور ہوئے ہوں۔ ہر قسم کا اسلحہ، ہر قسم کا سامان ان کے پاس موجود تھا اور وہ A401 جو قومی اسمبلی کے ممبر صلاح الدین ایوبی صاحب کا گھر ہے، اس کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے بغیر کسی وارننگ کے۔ اسلام آباد کی پوری انتظامیہ ان کے ساتھ تھی، پریزن وین نیچے کھڑی ہوئی تھی اور وہ داخل ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے زد و کوب کیا صلاح الدین ایوبی صاحب کو، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو اور MNA سعد رفیق صاحب کو اور MNA جمال الدین صاحب کو، اور اس کے بعد 5 اراکین اسمبلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، حبس بیجا میں رکھا اور صلاح الدین ایوبی صاحب اور جمال الدین صاحب کو یہاں سے اغوا کر کے لے گئے۔ مختلف سڑکوں پر پھیرتے رہے اور اس کے بعد آپارا تھانہ لے گئے۔ حالانکہ یہ سیکریٹریٹ تھانہ یہ سامنے موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اتنی گر چکی ہے، اتنی پریشان ہے، اتنی خوفزدہ ہے اپنا اقتدار جانے سے کہ آج وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کو تیار ہے؟ کیا آج کوئی جمہوری قدریں نہیں رہیں، کوئی پارلیمان کی قدر نہیں رہی، کوئی اخلاقی قدریں نہیں رہیں؟ اسپیکر آج تک خاموش ہے۔ یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ ہمارا اسپیکر ایک ایسا شخص ہے جس کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے، نہ پارلیمان کی عزت کی پرواہ ہے، نہ قومی اسمبلی کے ممبران کی پرواہ ہے۔ یہ اس پارلیمنٹ لاج میں ایک گیٹ ہے جس سے ہر شخص اندر جاتا ہے، وہاں کم از کم 20 پولیس کے اہلکار ہر وقت موجود ہوتے ہیں، 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر کوئی شخص اندر نہیں جا سکتا۔ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب سے کہ کیا آپ نے اس پولیس کو اجازت دی تھی کہ اس طرح وہ اندر داخل ہوں اور MNAs کو حبس بیجا میں رکھیں، اغوا کریں، مار پیٹ کریں؟ کیا یہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے؟ اور اس وقت جبکہ ملک میں ایک عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو چکی ہے پارلیمان کے اندر، آج تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج تو یہ نظر آنا چاہیے کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے، اس ملک میں کوئی پارلیمانی روایات ہیں۔ اس موقع پر جب ہمارا وزیر اعظم کھلم کھلا دھمکیاں دے رہا ہے، وزیر دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اسپیکر کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اپنی نیوٹرل ہونے کو ثابت کرے اور اس بات کا پورا یقین کرے کہ کسی اس شخص کو جو عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ ہو، کسی بھی قومی اسمبلی کے ممبر کو کوئی ایسی شکایت نہ ہو
کہ عدم اعتماد کی تحریک میں اسپیکر جانبدار نظر آئے. اسپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے، اسمبلی کے تقدس کا، ممبران کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر یہ قدریں نہیں رہیں گی تو جمہوریت نہیں چلتی. تو آج اسپیکر صرف ایک جواب دے دے کہ کیا یہ پولیس جو صلاح الدین ایوبی صاحب کے گھر پر حملہ آور ہوئی ان کی مرضی سے یہاں آئی تھی یا ان کی مرضی کے بغیر آئی تھی؟ ہم اس سوال کے جواب کا انتظار کریں گے. اب حکومت نے عدم اعتماد کا مقابلہ کرنا ہے تو پارلیمان کے اندر کرے. پارلیمان سے باہر کرنا ہے تو پھر اس کے نتیجے کی ذمہ داری بھی عمران خان اور اس کے وزیروں اور اس حکومت پر ہوگی، کیونکہ عوام آج اس حکومت کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. عوام آج یہ تماشے دیکھنے کو تیار نہیں ہے. عدم اعتماد تحریک جمع ہو چکی ہے. تم میں ہمت ہے تو کل صبح اجلاس بلاؤ اور جو آئین کا طریقہ ہے اس پر اسمبلی میں ووٹنگ کراؤ. یہاں بڑی بڑی بڑکے مارنے والے تھے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے تھے کہ عدم اعتماد تحریک لائیں. عدم اعتماد تحریک آ چکی ہے. ہمت ہے کل صبح اجلاس بلائیں. ہم ہفتے کے دن بھی تیار ہیں، اتوار کے دن بھی تیار ہیں، ہر روز تیار ہیں. آپ کو لائیں تاکہ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ آپ کو گھر واپس بھیجیں. تو میں حکومتی اہلکاروں کو نہایت مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ حکومت کے اہلکار ہیں، عمران خان اور اس کے وزیروں کے ذاتی ملازم نہیں ہیں. آج جو غیر قانونی قدم آپ کریں گے کل اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. عدم اعتماد کی تحریک ہے ملک کے اندر، اس میں مداخلت مت کریں، ہمیں نام لینے پر مجبور مت کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ غیر قانونی کام کا حساب آپ کو دینا ہوگا. یہ وزیر جو آپ کو احکامات دے رہے ہیں، جو وزیر آپ کو احکامات، غیر قانونی احکامات دیتے ہیں، ان کی پابندی کرنا، ان کی پابندی نہ کرنا آپ پر لازم ہے. لافل اور ان لافل آرڈر میں فرق جانیں. میں آئی جی پولیس اسلام آباد کی انتظامیہ، سیکرٹری انٹیریئر، ان سب کو بتانا چاہتا ہوں آج یہاں کوئی غیر قانونی قدم ہوا، کل کی بات بھی ڈاکیومنٹڈ ہے. کوئی غیر قانونی قدم ہوا، جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا. اور میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ نہ یہ وزیر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ یہ پرائم منسٹر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج غیر قانونی احکامات وہ جاری کر رہے ہیں، بھگتنے آپ کو پڑیں گے. میں وہ باتیں جو میں نے پہلے بھی کہی تھی پھر دہرانا چاہتا ہوں. یہ نیب کا نوٹس ہے. یہ میرے ساتھ نیرا صاحب، اظہر قیوم نیرا صاحب گجرانوالہ سے MNA ہے، یہ کھڑے ہیں. نیرا صاحب نے کبھی بھی زندگی میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا. MNA الیکٹ ہوئے، کبھی وزیر، مشیر، کسی قسم کا عہدہ نہیں رکھا. 2 نیب کی انکوائریاں بھگت چکے ہیں. اب یہ عدم اعتماد شروع ہوا ہے تو ایک اور نیب کی انکوائری کا نوٹس آ گیا ہے. تو میں چیئرمین نیب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کاموں میں ملوث مت ہوں، کیونکہ کل آپ کو جواب دینا پڑے گا. عدم اعتماد ایک آئینی عمل ہے. اس آئینی عمل کو روکنے میں جو شخص بھی مداخلت کرے گا کل اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیں، چاہے آپ اسپیکر ہوں،
چاہے آپ چیئرمین نیب ہوں، آپ سیکرٹری انٹیریئر ہوں، آپ آئی جی پولیس اسلام آباد ہوں، آپ کمشنر اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد، اے سی اسلام آباد، کوئی سرکاری عہدہ آپ کے پاس ہو، یہ بات یاد رکھیں، غیر قانونی عمل کے لیے آپ جواب دہ ہوں گے. یہاں کمیشن بنیں گے، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ باتیں مت بھولیں. قانون مت توڑیں، پارلیمنٹ پر حملہ آور مت ہوں. یہ بڑا سنگین جرم ہے، اس کو لائٹلی مت لیں. میری آپ سے گزارش ہے، پارلیمنٹ پر حملہ آور ہونے سے بڑا جرم ہمارے آئین کے اندر کوئی نہیں ہے. پارلیمان کے ممبر کو عوام کی نمائندگی سے روکنے سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. آئین پڑھ لیں، قانون دیکھ لیں، تاکہ کل آپ کو تکلیف نہ ہو. میں حکومت سے پھر گزارش کرتا ہوں، عدم اعتماد کی جگہ یہ پارلیمان ہے، سڑکوں پر نہیں ہے، پارلیمان پر حملہ آور ہو کر نہیں ہے. آپ نے یہ کام بھی آزمانا ہے تو پاکستان کے عوام آپ کا یہاں بھی مقابلہ کریں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن جمہوری روایات کی تقاضا ہے، پارلیمانی قدروں کا تقاضا ہے، آئین کا تقاضا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پارلیمان کے اندر آئین کے مطابق ہونی چاہیے. کل کا حملہ صرف ایک یا چند قومی اسمبلی کے ممبران پر حملہ نہیں تھا، یہ عدم اعتماد کی تحریک پر حملہ تھا، یہ پاکستان کے آئین پر حملہ تھا، اور اس کی جواب دہی ہوگی. اسپیکر صاحب کو بھی میں بتا دوں، اسپیکر کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے آئین توڑنے سے. آپ یہ غیر آئینی عمل کریں گے، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ باتیں سوچ لیں. کوئی سوال جواب؟ یہ بتا دیں کہ ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جو اسپیکر میں کہا تو کیا اسپیکر آپ نے تحریک استحقاق بھی رات کو پیش ہوئی ہے، تو اسپیکر نے کوئی اس کا لوگوں سے رابطہ کیا ہے؟ ہم انتظار کر رہے ہیں اسپیکر ایک سوال کا جواب دے دے. پولیس اس کی مرضی سے آئی ہے، اس کی مرضی کے بغیر آئی ہے. سر شاہد صاحب، اسپیکر صاحب سے تو آپ پولیس کی مداخلت کا جواب مانگ رہے ہیں. جب انصار الاسلام کے جو کارکنان تھے وہ لاجز میں آئے ہیں، کوئی انصار الاسلام کا یہاں پر ورکر آئے ہیں، پولیس کی اجازت سے لے کر اپنے ایم این اے سے ملنے آئے ہیں. کوئی پولیس، کوئی شخص مجھے میرے ورکر سے روکنے سے نہیں روک سکتا. کوئی اسلحہ تھا کسی کے پاس؟ یہاں دندراتے پھرتے ہیں لوگ اسلحے لے کر، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کوئی شخص اپنے ایم این اے سے ملنے آئے، چائے پینے آئے، آپ اس کے گھر پر حملہ کریں گے؟ یہ کس نے اختیار دیا آپ کو؟ کیا اسپیکر ایک ٹیلی فون نہیں کر سکتا تھا صلاح الدین ایوبی صاحب کو؟ کیا کوئی یہاں سے جا کے اہلکار پوچھ نہیں سکتا تھا؟ جن کی اجازت سے وہ سارے لوگ اندر آئے تھے، جن کی تعداد صرف 7 تھی. 7 آدمی اپنے ایم این اے کے گھر چائے پینے آئے، تو یہ دہشت گردی ہوتی ہے جناب؟ جھوٹ ہوتا ہے. کس سے مذاکرات کیے؟ گھر جا کے توڑا کیوں ہے؟ مذاکرات کس بات کی؟ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے دوست چائے پی رہے ہیں میرے ساتھ، آپ مجھ سے کس بات کی مذاکرات کر رہے ہیں؟ کس نے؟ اسپیکر جواب دہ ہے. اسپیکر یہ بتائے کہ اس کی مرضی سے لوگ اندر آئے، اس کی مرضی کے بغیر آئے. غائب کر لینا یار، لے آئے بندے. یہ اسمبلی کا اجلاس ہے، بلائیں اجلاس، بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. شاہد صاحب، آپ نے ابھی یہ کہا کہ کل کا جو حملہ ہے وہ پارلیمان پہ حملہ ہے، لیکن کل تو لاجز پہ حملہ ہوا ہے. اس سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا، مسلم نون کی حکومت تھی. کوئی اصول کیوں طے نہیں کیا گیا اس وقت؟ کیوں ان لوگوں کے کون سے حملے کی بات کر رہے ہیں؟ میں کل کے حملے کی بات کر رہا ہوں. یہ پارلیمان کا حصہ ہے، اس پر حملہ ہوا ہے. اگر ماضی میں کچھ ہوا ہے اس کا کمیشن بنا کر سزا دی جائے. سر ڈی چوک پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلسہ کریں گے، عمران خان نے کہا ہے جس دن یہ تحریک عدم اعتماد آئی. جی، تو کیا مطلب ہے؟ آپ سڑکوں پہ عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ کرنا چاہتے شاہد صاحب ہیں؟ میری بات پوری 100 جلسے کریں. عدم اعتماد کی تحریک میں رکاوٹ ڈالی، آپ کو جواب اس ملک کے عوام دیں گے. بھائی صاحب سوال پورا نہیں ہوا تھا. جہاں تک بات میں نے کی تھی کہ
जब 2014 में इसी पार्लियामान पे हमला हुआ था उसके बाद कोई उसूल क्यों तय नहीं किया गया? इसके साथ ये बताइएगा कि इस तमाम सिनेरियो में आप नहीं समझते कि मामलात जो हैं वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं और निज़ाम लिपेट दिया जाएगा, तो इससे क्या जमहूरियत जो 2014 में हमला हुआ था और कल हमला हुआ है, हमला करने वाले एक ही हैं, ये वादा भूल जाते हैं। तो पार्लियामान अगर ये मुल्क लपेटा जाता है, यहाँ पर किसी को हक नहीं है कि जमहूरियत को तोड़े, लेकिन जब हुकूमत खुद हमलावर हो पार्लियामान पर, कौमी असम्बली के मेंबरों पर, जो धमकियां दे, जिसके वज़रा धमकियां दें, जो यहाँ पर जलसों की धमकियां दें, 100 जलसे करें, पार्लियामान इसके अंदर जलसा करें, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन इंशाअल्लाह 172 से ज़्यादा मेंबरान आपके खिलाफ वहाँ जाकर वोट देंगे। मुलाकातें होती रहती हैं, सियासत का हिस्सा है मुलाकात। सर, कल के वाक़ये के बाद क्या पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अब पार्लियामेंट लॉजेस में उनको महफूज नहीं कर रहे? नहीं, यकीनन जब आप पुलिस अंदर पहुंचकर किसी का घर के दरवाजे तोड़कर उसके घर को तबाह करके उसको अगवा करके ले जाए तो कौन महफूज तस्लीम करेगा? लेकिन ये हथकंडे नहीं चलते। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये हथकंडे नहीं चलते। ये हुकूमत की बौखलाहट, उसकी नाकामी की वाज़ेह दलील है कि आज हर किस्म का वज़ीर जो है यहाँ धमकियाँ देता है। मैं इन सारे वज़रा की हिम्मत का ऐनी गवाह हूँ, इनको जानता हूँ मैं, इनके अंदर जो हिम्मत है। मैंने इनको दीवारें फैलान के भागते हुए देखा है, मैंने इनको गाड़ी की सीट पर लेते हुए भागते हुए देखा है। ये तमाशबीनी छोड़ दें, टेररिज्म का क्या जिसने पर्चा कराना है आज ही कराए, कल का इंतज़ार मत करें। भाई साहब, शेख रशीद ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कह रहे हैं कि अगर कोई जख्मी हुआ है तो वो दिखा दे, कोई हमला नहीं हुआ। और साथ में चौधरी फवाद ने ट्वीट किया है कि ये भाग गए जिस तरह आप भी कह रहे हैं और इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं ना चौधरी फवाद ना शेख रशीद की कोई बात सुनता हूँ, क्योंकि उनमें सच बड़ा कम होता है। तो जो हमला हुआ है उसकी वीडियो बहुत सारी मौजूद है, यहाँ पर हज़ारों गवाह मौजूद हैं, उनसे पूछ लें कि कितनी तादाद थी पुलिस की, किस तरह वो मुसल्ला थे, किस तरह वो लैस थे, जैसे दहशतगर्दी का मुकाबला करने जा रहे हैं। नंबर गेम इंशाल्लाह ऊपर जा रही है। जी हाँ, हाजिर है जी। सलूक देर क्यों कर रहा है? आज से शुरू कर रहे ना सलूक जो उसके साथ पाकिस्तान के अवाम करेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि सदम एतमाद से भागा जाए, लेकिन हम इसको भागने नहीं देंगे। इसकी कोशिश के हालात ख़राब हों, ये हमला इसकी पहली दलील है। जब भी बुज़दिल आदमी नाकामी देखता है वो इस किस्म की हरकतें करता है। भाई साहब, इस सवाल का भी जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि जो मीडिया के मेंबरान हैं वो पार्लियामेंट के अंदर मीडिया के अगेंस्ट वोट नहीं दे सकते, उनके खिलाफ। ये उनकी पार्टी का मसला है। आप किसी भी मेंबर को पाबंद नहीं कर सकते। जो मेंबर है उसको असेंबली में जाना उसका बुनियादी हक है। जो रोकेगा आइन को तोड़ता है, ये बात याद रखें। एक चीज़ होती है जो बुनियादी हक होता है किसी भी मेंबर का, पार्लियामान में जाकर बात करना और वोट देना। उसको स्पीकर रोके, उसको वजीर रोके, वज़ीर आज़म रोके, ये आइन की खिलाफ वर्दी है। आइन की खिलाफ वर्दी करने पर आर्टिकल 6 लग सकता है।